إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے تو ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها واداها کما حفظها۔ اللہ تعالیٰ اس چہرے کو سرسبز و شاداب رکھے جس نے میری حدیثوں کو سنا، اسے یاد کیا اور اسے دوسروں تک پہنچایا جیسے کہ اس نے یاد کیا تھا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے وابستہ ہونا بہت ہی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کے لیے اکٹھا ہونا یہ بہت ہی باعث خیر، باعث برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے پروانوں کی طریقے سے آتے تھے اور آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی گفتگو فرماتے تھے تو بسا اوقات ایک بات کو کئی بار دہراتے تھے تاکہ اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے اور ذہن میں بیٹھ جائے۔ بعض صحابہ کرام وہ تھے جو چیزوں کو نوٹ کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ صحابہ کرام کی جماعت پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے حدیثوں کی کس طرح سے حفاظت فرمائی اور انتہائی مشقتوں کے ساتھ حدیثوں کے لیے پوری عمریں لگا دیں، اور پھر اس کو پہنچانے کے لیے انہوں نے بڑی مشقتیں اٹھائیں، اور ان کے بعد پھر تابعین اور پھر تبع تابعین اور پھر محدثین کا یہ عظیم گروہ، اللہ رب العزت ان پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ہمیشہ سے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پہنچانے کی ہمیشہ سے سعی اور کوشش کرتا رہا۔ ہمارے سامنے جو کتاب ہے یہ مشکات المصابیح ہے۔ اصلاً یہ کتاب مصابیح السنہ تھی جو علامہ امام بغوی رحمہ اللہ نے تصنیف فرمائی تھی۔ صحاح ستہ کی حدیثوں سے، موطا امام مالک سے، مسند احمد سے، بیہقی کے شعب الایمان سے اور بہت ساری حدیثوں کو سے انتخاب کر کے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی، اور اس کے بعد پھر خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے جنہوں نے مصابیح السنہ جو اصل کتاب تھی مختصر سی تھی اس کے اوپر مزید اضافہ کیا، اور اس طرح سے ہمارے سامنے تقریباً 6000 احادیث کا مجموعہ مشکات المصابیح کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ خطیب تبریزی نے جو بھی کام کیا انہوں نے ایک فصل کا بھی اضافہ کیا، فصل ثالث کا، مگر اس میں ایک کمی رہ گئی۔ وہ کمی یہ ہوئی کہ انہوں نے حدیثوں کو تو جمع کر دیا، مصابیح السنہ میں اس بات کی خاص رعایت کی گئی تھی کہ احادیث وہ ہوں جو بالکل صحیح ہوں۔ خطیب تبریزی نے جو اضافہ کیا اس کے اندر بہت ساری احادیث ایسی بھی آ گئیں جو اگرچہ مضمون سے متعلق تھیں مگر وہ حدیثیں صحیح نہیں تھیں، ضعیف تھیں، بعض حدیثیں منکر تھیں۔ پھر اس کے اوپر کام کیا بہت سارے علماء نے، بہت سارے محدثین نے، جنہوں نے ان روایات کے اوپر تخریج کی اور یہ بیان کیا کہ اس میں یہ حدیثیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں اور ان میں ضعف ہے، اور ان کی کمزوری کو انہوں نے واضح کیا۔ بہرکیف ہم نے شروعات کی ہے کتاب الفتن سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے بارے میں بیان فرمایا کہ کیا کیا ہونے والا ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں گے جو حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن اس سے پہلے کہ ان حدیثوں کو ہم پیش کریں، فتنے کے معنی ہم آپ کو بیان کرتے ہیں کہ یہ لفظ فتنہ ہے کیا۔ لفظ فتنہ جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جوہری جو مشہور لغت کے ماہر ہیں، لنگوسٹک ہیں،
انہوں نے کہا ہے الفتنۃ الامتحان والاختبار. فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، کسی کو آزمانا، کسی کو چیک کرنا. یہ اس طور سے بنا ہے کہ جیسے سونے کو جب آگ میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جو ملاوٹ ہو وہ نکل جائے اور جو پیور سونا ہو وہ ہمارے سامنے آ جائے. تو اس کو فتن تو ذہب کہا جاتا ہے کہ میں نے سونے کو پرکھ لیا، سونے کو الگ کر دیا، اس کے اندر جو بھی آمیزش تھی، جو بھی اس میں خراب سونا پایا جا رہا تھا، اس سے ہم نے اس کو بالکل الگ کر دیا. تو اسی طریقے سے انسانوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت نازل فرمائی ہے، اور یہ ہدایت اس لیے ہے تاکہ یہ پرکھ ہو جائے کون ہے جو اپنے عقل اور شعور کا صحیح استعمال کر کے اللہ رب العزت کا پہچاننے والا ہے. اور اس کے بعد پھر مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے آزمائش فرمائی تاکہ یہ پتہ چلے کہ کون ہے جو اپنے ایمان میں پختہ ہے اور اپنے ایمان میں بالکل صادق اور سچا ہے. آزمائش کا یہ سلسلہ حضرات انبیاء اکرام سے بھی رہا. نبیوں کو آزمایا گیا تاکہ یہ پتہ چل جائے، اس بھٹی میں وہ تب کر باہر نکلے اور لوگوں کے سامنے ایک رول ماڈل بنے، ایک نمونہ بنے کہ اللہ کے پیارے بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے، اللہ کے محبوب اور چنندہ بندے ایسے ہوتے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر آزمائشیں آئی، سیدنا نوح علیہ السلام جو ان سے بھی پہلے، ان کے اوپر آزمائشیں آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی ڈالا گیا. بعض پیغمبر وہ رہے جن کے سروں کے اوپر آرے چلائے گئے. بعض صحابے، بعض انبیاء کرام وہ رہے جنہیں شہید کر دیا گیا. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا. یہ آزمائش کا یہ سلسلہ ہے جو اللہ رب العزت نے مومنین صادقین کے لیے رکھا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی 6 دنوں کے اندر، اور اس کا عرش پانی پر تھا. لِيَبْلُوَكُمْ، یہ ساری وجوہات آسمان اور زمین کی تخلیق، لِيَبْلُوَكُمْ تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سے عمل کس کا شاندار ہے، عمل کس کا اچھا ہے، حسن عمل سے کون متصف ہے. ایک جگہ پر فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا، سورہ کہف میں. اب دیکھیے یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ ایمان کی کسوٹی ہے. اللہ رب العزت نے مومنین کو، کفار کو، منافقین کو الگ کر دیا. جیسے اس سے پہلے گزرا کہ سونے کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ تپ جائے اور اس میں سے جو میل کچیل ہو وہ الگ ہو جائے اور پیور سونا ہمارے سامنے آ جائے. اسی طریقے سے مومنین کے اوپر اللہ رب العزت آزمائش ڈالتا ہے. یہ آزمائش مختلف طرح سے ہوتی ہے، جان کی، مال کی، پریشانیوں کی، دقتوں کی. یہ آزمائشیں انسان کے اوپر اور خاص طور سے مومنین صادقین کے اوپر ڈالی جاتی ہیں تاکہ اس کا ایمان اور تب کر سامنے آ جائے اور بندے مومن یہ بالکل واضح ہو جائے، ایک منافق اور ایک مومن دونوں کا کردار الگ الگ ہو جائے. منافق وہ جو ہول جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، دین کو چھوڑ بیٹھتا ہے، ایمان کو چھوڑ بیٹھتا ہے، کیونکہ ایمان تو اس کے دل میں تھا ہی نہیں. اور جو مومن ہوتا ہے چاہے جتنی اس پر مصیبتیں آ جائیں، چاہے جتنی اس پر پریشانیاں آ جائیں، مصائب کے پہاڑ کھڑے ہو جائیں، مگر وہ اپنے ایمان کو لے کر ان سب سے ٹکرا جاتا ہے. قرآن پاک نے جس کا تذکرہ فرمایا ہے الذین اذا قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. صحابہ کرام کے بارے میں ہو رہا ہے کہ ان سے لوگوں نے کہا، صحابہ کرام سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے جو دشمن ہیں، جو تمہارے مخالفین ہیں، انہوں نے بڑی تیاریاں کر رکھی ہیں تمہارے خلاف، تم کو مٹا دینے کی، تم کو ختم کر دینے کی بڑی تیاریاں کر رکھی. تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں،
اور وہ بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ میں ہیں، بڑی مضبوطی کے ساتھ، بڑی تیاری کے ساتھ میں ہیں۔ فَاخْشَوْهُمْ، ذرا سا ڈرو، ڈر کے رہو۔ قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ جب یہ بات ان مومنین صادقین نے، راسخین سچے مومنوں سے جب یہ بات کہی گئی، فَزَادَهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں اور وہ بہترین مددگار ہے۔ تو مومنین کا ایمان ان مصیبتوں کے ساتھ میں اور بڑھ جاتا ہے، اور کفار اور مشرکین اور منافقین ایسے موقع پر بھاگ لیتے ہیں، کنارہ کش ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 اور 3 میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں گے بس اتنا کہہ دینے پر کہ ہم ایمان لائے؟ وہم لا یفتنون، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تو یقیناً اللہ جان کر رہے گا کون ہے جو بالکل سچا تھا اور کون ہے جو جھوٹا تھا۔ یہ جان کر رہے کا مطلب یہ لوگوں کے سامنے نمایاں ہو کر آ جائے کہ ہم اس کو اتنا بڑا مرتبہ دے رہے ہیں، اتنا بڑا اعزاز دے رہے ہیں، ایک تمغہ دے رہے ہیں، تو لوگ جان جائیں کس بنیاد پر ہم ان کو اتنا بڑا مرتبہ دے رہے ہیں۔ کسی کو جنت الفردوس اگر دی جا رہی ہے تو لوگ جان جائیں کہ اس نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس دور میں جب کہ لوگ ایمان سے بھاگ رہے تھے، اس نے اپنے ایمان کو مضبوطی سے بچا کر رکھا۔ اس دور میں جب کہ لوگ مادیت میں گرفتار تھے، دولت میں گرفتار تھے، پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، یہ وہ شخص تھا جو اپنے ایمان کو بچائے ہوئے تھا، تاکہ پتہ چل جائے لوگوں کے سامنے، یہ مہر اور محبت کے نقوش ثبت ہو جائیں اور لوگوں کی نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ اب بڑی اہم بات ہے، یہ تو مومن ہے، جو بھی مومن ہے اس کی آزمائش ضرور ہوتی ہے، لیکن جیسا جس کا ایمان ہوتا ہے اسی کے بقدر اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ یہ بہت جاننے کی بات ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، کتاب الفتن کی، باب الصبر علی البلا۔ امام البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 4024 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وہو یوعک، اور آپ کے بخار تھا، تپش بخار کی۔ فوضعت یدی علیہ، تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے اوپر رکھا۔ فوجدت حرہ بین یدی فوق اللحاف، تو لحاف کے اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بخار کی گرمی محسوس ہوئی، اس قدر تیز بخار کہ جو لحاف آپ اوڑھے ہوئے ہیں اس لحاف کے اوپر سے اس کی گرماہٹ محسوس ہو رہی، اس کی تپش محسوس ہو رہی۔ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اے اللہ کے نبی، ما شدھا علیک، کتنا سخت بخار ہے آپ کے اوپر؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا كَذَلِكَ يُضَعَّفُ لَنَا الْبَلَاءُ وَيُضَعَّفُ لَنَا الْأَجْرُ، ہم انبیاء کرام کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے لیے مصیبت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا، یعنی ابو سعید خدری فرما رہے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اشد بلاء، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آزمائش کس کے اوپر آتی ہے؟ قال الانبیاء، آپ نے فرمایا نبیوں پر۔ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کس پر؟ آپ نے فرمایا ثم الصالحون، پھر جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں۔ ان کان احدهم لیبتلی بالفقر حتی ما یجد الا العباءۃ یحویھا، بعض نیک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ فقر کے ذریعے سے، غریبی کے ذریعے سے ان کو آزماتا ہے، یہاں تک کہ ان کے پاس صرف ایک عبا ہوتی ہے جس کو وہ اوڑھے ہوئے ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ وَإِن كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ،
اور جو صالحین مومنین ہوتے ہیں وہ مصیبتوں سے گھبراتے نہیں ہیں، مصیبتوں پر خوش ہو جاتے ہیں، جیسا کہ تم لوگ خوشیاں پا کر خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ روایت امام البانی رحمہ اللہ نے ذکر کی تھی، اس کو صحیح قرار دیا تھے ابن ماجہ میں۔ اگلی روایت حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ قال قلت یا رسول اللہ ای الناس اشد بلاء۔ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول سب سے زیادہ مصیبت کس کے اوپر آتی ہے؟ قال الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ کہا انبیاء کرام کا گروہ، اور اس کے بعد جو ان کے نقش قدم پر سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو نبی کے نقش قدم پر جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنی ہی زیادہ آزمائشیں اس کے اوپر آئیں گی۔ یبتلی العبد علی حسب دینہ، بندے کو آزمایا جاتا ہے اس کے اندر جو موجود دین ہے اس کے لحاظ سے۔ فَإِنْ كَانَ دِينُهُ صُلْبًا، اگر اس کا دین، اس کا ایمان اگر مضبوط ہے، اشتد بلاؤہ، تو پھر آزمائش بھی اس کی سخت ہوتی ہے۔ وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر اس کے ایمان میں کچھ کمزوری ہے، کچھ نرمی ہے، ابتلی علی حسب دینہ، تو وہ اسی کے لحاظ سے آزمایا جاتا ہے۔ فما یبرح البلاء بالعبد، پریشانیاں ایک بندے کو گھیرے رہتی ہیں، حتی یترکہ یمشی علی الارض وما علیہ من خطیۃ، یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ جب وہ زمین پر چلتا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ یہ روایت امام ترمذی رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں بیان کی ہے، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 2398۔ اس حدیث سے ایک بات بہت خاص معلوم ہوئی کہ ایک مومن کے اوپر جب بھی کوئی پریشانی، جب بھی کوئی آزمائش آتی ہے، وہ اس کے درجات کو بڑھا دینے والی ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ، اس کا مرتبہ بلند سے بلند ہوتا چلا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے 100 سے زائد طبقات ہیں، چنانچہ اللہ رب العزت اس بندے کو، اس کے مرتبے کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے۔ یہ مصیبتیں اس پر آتی ہیں، اور جو مومن ہے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو برداشت کرتا ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، شکر کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی زبان کبھی آلودہ نہیں ہوتی، اس کی زبان کبھی شکوہ سنا نہیں ہوتی، شکوہ سنج نہیں ہوتی، وہ اپنی زبان سے غلط الفاظ کبھی نہیں نکالتا، بلکہ ہمیشہ ان پریشانیوں کا مقابلہ کرتا ہے، ان کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اور اپنے دل کا درد اللہ رب العزت کے سامنے بیان کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک وہ وقت آتا ہے کہ جب وہ زمین پر چل رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا، سارے گناہ اللہ رب العزت اس کے معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو بالکل صاف ستھرا یہاں سے اٹھایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رواہ احمد، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے یہ، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، عجبت لامر المؤمن، مومن کے معاملے سے تعجب ہے، ان امرہ کلہ خیر، مومن کا معاملہ خیر ہی خیر ہے، ایک صاحب ایمان کا معاملہ ہر پہلو میں اچھا ہی اچھا ہے۔ ان اصابہ ما یحبہ، اگر اس کو وہ چیز مل جاتی ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے، حمد اللہ، تو وہ اللہ کی شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، فہو خیر لہ، تو یہ خیر کے لیے ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُ مَا يَكْرَهُ، اور اگر اس کے اوپر پریشانی آ جاتی ہے، ایسی چیز جس کو وہ ناپسند کرتا ہے وہ مومن کے اوپر پڑ جاتی ہے، فَصَبَرَ، تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، تو یہ اس کے لیے خیر بن جاتا ہے۔ وَلَيْسَ كُلُّ أَحَدٍ أَمْرُهُ كُلُّهُ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ، اور ایک مومن کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر۔ چنانچہ یہ بات پتہ چلی کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کو آزماتا ہے، اور مومن کی آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہو کر رہتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون وہ ہے جس کا ایمان بالکل پختہ ہے اللہ کی ذات پر، غیب پر، کس کا توکل ہے اللہ پر مضبوط، جس کو اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور کون ہے وہ جو منافق ہے، جس کا کردار منافقانہ ہے، کافرانہ ہے،
مشرکانہ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہے. جب تک خوش رہا، جب تک اس کے اوپر نعمتیں رہیں تب تک بڑا خوش ہے وہ، اور جو ہی اس کے اوپر پریشانی آئی بس اس کا ایمان ختم ہو گیا اور فوراً وہ ادھر ادھر بھاگنے لگا. پھر کہیں درگاہوں پہ جا رہا ہے، کہیں لوگوں کے پاس جا رہا ہے، کہیں سمندروں کے پاس جا رہا ہے، کہیں دریا میں کوئی چٹھی ڈال رہا ہے، کوئی کاغذ ڈال رہا ہے، کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، کوئی کڑا پہن رہا ہے، طرح طرح کی چیزیں. یہ پتہ چل جاتا ہے اللہ رب العزت نے ڈراپ کیا، ایک چیز اس کے اوپر ڈالی، پتہ چل جائے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو یہ ہے فتنے کے معنی. فتنتن جمعہ فتن، یہ فتنتن کے لفظ ہے جس کی جمع فتن آتی ہے، اور کتاب الفتن یہ آپ کے سامنے ہے، آزمائشوں کا بیان. اور اب آپ سنیے کہ جو قیامت سے قریب کا زمانہ ہوگا، جو دجال کی آمد سے قریب کا زمانہ ہوگا، وہ زمانہ مومنین کے لیے بہت آزمائش کا ہوگا. ہم سب سے پہلے روایت کی شروعات کرتے ہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترك شيئا يكون في مقامه ذلك الى قيام الساعة الا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه قد علمه اصحاب هؤلاء وانه لا يكون منه الشيء قد نسيته فاراه فاذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل اذا غاب عنه ثم اذا رآه عرفه. یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اچھا یہ روایت جو یہاں پر ہے مسلم شریف کے اندر تھوڑی طویل ہے، ہم اس کو بھی ذکر کرتے ہیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے تقریر فرمانے کے لیے، ایک بات کہنے کے لیے. یہ واقعہ فجر کی نماز کا ہے، جیسے کہ مسلم کے اندر اس کی روایت موجود ہے. مسلم شریف کے اندر عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ہمیں پڑھائی، اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے تقریر فرمانی شروع کر دی، کچھ فرمانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا. فنزل، آپ اترے، فصلی بنا، ہمیں آپ نے نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر آپ ممبر پر چڑھ گئے، فخطب، اور پھر آپ نے تقریر فرمانی شروع کر دی، حتی حضرت العصر، یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. ثم نزل، پھر آپ اترے، آپ نے نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے، فخطب، پھر آپ نے تقریر فرمانی شروع کی، حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. اب دیکھیے، اب راوی کے جو الفاظ ہیں، یہ حضرت حذیفہ کی روایت ہے جو بخاری مسلم کی تھی، اور یہ روایت مسلم شریف کی جو عمرو بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت تھی. فرماتے ہیں کہ اس کے اندر، اس روایت، اس پوری تقریر میں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا فتنوں کے بارے میں جو ہونے والے ہیں، جو پیش آئیں گے، فتنوں کے بارے میں بیان کیا. حضرت حذیفہ کی روایت جو یہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں کھڑے ہوئے تقریر فرمانے کے لیے، ما ترک شیئا یکون فی مقامہ ذالک الی قیام الساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر کھڑے ہیں اس وقت سے لے کر اور قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں آپ نے سب بیان کر دیا، الا حدث بھی، سب بیان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت سے، جب آپ کھڑے ہیں اس وقت سے لے کر اور قیامت تک آنے والے فتنوں کے بارے میں آپ نے بیان کر دیا کہ کیا کیا ہوگا، کیا کیا چیزیں رونما ہوں گی، مسلمانوں کی، مومنین کی آزمائش کیسے کیسے ہوگی، حالات کیسے بگڑیں گے، کیا کیا چیزیں پیش آئیں گی. فرمایا فَحَفِظَهُ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ، جس کو یاد رہا سو یاد رہا، اور جو بھول گیا سو بھول گیا. فرمایا قد علمہ اصحاب ہؤلاء، جو بات ہم کہہ رہے ہیں میرے سارے ساتھی یہ بات جانتے ہیں،
یعنی میرے تمام صحابہ کرام یہ ساری باتیں جانتے ہیں، اور کبھی جب اس فتنے میں سے کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے فاراہ، اور میں اسے دیکھتا ہوں تو یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ بات بیان کی تھی۔ جیسے تم میں سے کوئی آدمی جس کو وہ جانتا پہچانتا ہو اور ایک طویل مدت کے لیے غائب ہو جاتا ہے، پھر جیسے ہی وہ واپس آتا ہے آدمی اس کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی ہمارے درمیان سے اچانک رخصت چلا گیا، کہیں کسی علاقے میں چلا گیا، اور اس کے بعد ایک طویل مدت تک وہ رہا، اور ہم نے اس کے غائب رہنے کو محسوس نہیں کیا، لیکن ایک دم سے جب کئی سالوں کے بعد وہ واپس آیا تو اچانک دیکھ کر یاد آ گیا، ارے یہ تو ہمارے ساتھ میں رہا کرتا تھا، اس کو بہت دن سے ہم نے دیکھا نہیں۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں بیان فرمایا، اور اس لیے بیان فرمایا تاکہ مسلمان اس کو محفوظ رکھیں اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ابھی اس کے بارے میں بھی کیسے ہوگا، کیا کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فتنوں کے بارے ہی میں نہیں بیان کیا، اس سے بچنے کے بارے میں بیان کیا، اس کی تدبیریں بیان کی۔ لہذا یہ جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ فتنے دلوں پر اتریں گے جیسے چٹائی تنکے تنکے سے بنی جاتی ہے، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا، تو جس دل کے اندر وہ فتنہ اتر جائے گا ایک کالا سا نقطہ لگ جائے گا، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جو اس فتنے کا انکار کر دے گا، اس کو دفع کرنے والا، انکار کرنے والا ہوگا، اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، تو ایک روشنی کا نقطہ اس کے دل کے اوپر رکھ دیا جائے گا، حَتَّى يَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْن، یہاں تک کہ دل دو طرح سے ہو جائیں گے۔ لوگ چل رہے ہیں زمین پر، ان کے دل دو طرح سے ہیں، دو دلوں کے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا دل اس طرح سے ہے، ابیض مثل الصفا، سفید سنگ مرمر کی طرح، بالکل صاف اجلا ایسا دل، اور بعض فلا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض، آسمان اور زمین جب تک قائم ہے تب تک کوئی فتنہ ایسے لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ اور دوسرا دل ایسا ہوگا اسود مرباد، مٹیالے کلر کا کالا، کلکوزی مجخین، جیسے اوندھا رکھا ہوا برتن، لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھ رہا ہے، نہ کسی برائی کو برائی سمجھ رہا ہے، الا ما اشرب من ہوا، بس جو اس کا دل کہہ رہا ہے بس وہ سمجھ رہا ہے۔ یہاں پر فتنوں کے بارے میں دو باتیں ارشاد فرمائی گئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ فتنے دھیرے دھیرے کر کے اتریں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ ایک ساتھ سارے فتنے آ جائیں۔ ایک فتنہ اترے گا، پھر اس کے بعد دوسرا اترے گا، پھر اس کے بعد تیسرا آئے گا، پھر چوتھا آئے گا، پھر پانچواں آئے گا، اس طرح فتنوں کی برسات ہوتی رہے گی۔ جیسے آدمی چٹائی بنتا ہے تو پہلے ایک تنکا لگاتا ہے، پھر اس میں دوسرا تنکا جوڑتا ہے، پھر تیسرا تنکا جوڑتا ہے، پھر چوتھا جوڑتا ہے، پھر دھیرے 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 چٹائی بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے فتنے اتریں گے، اور یہ فتنے جب اتریں گے تو دل دو طرح سے ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ دل ہوگا ای قلب انکرہا، جو اس کا انکار کرنے والا ہوگا۔ یہ بہت اہم بات ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بیان کیا ہے، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے، من رأى منکم منکرا، جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو روک دے اپنے ہاتھ سے، فَلْيُغَيِّرْهَا بِيَدِهِ، اور فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر ایسا نہ کر سکے، اپنے ہاتھ سے نہ روک سکے اس برائی کو، فَبِاللِّسَانِهِ، تو اپنی زبان سے اس کو روکے۔ آج اس معاملے میں بھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگ متساہل ہیں، اپنی زبان سے منع کرے، اس فتنے کو ٹوکے، فائدہ یہاں اس کا ہے، اس حدیث میں اس کا فائدہ نہیں، فائدہ یہاں پر بیان کیا گیا اس حدیث کے اندر۔
اگر زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تب کیا کرے؟ زبان سے بھی بولنے پر معلوم ہو کہ نہیں، اس کی زندگی ختم کر دی جائے گی، زبان کھینچ لی جائے گی، تو ایسے موقع پر کیا کرے؟ فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں اس کو برا جانے۔ اللہ اکبر! یہ جو دل کا برا جاننا ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب کسی چیز سے آدمی کو الجھن ہوتی ہے تو وہ بغیر بتائے رہ نہیں سکتا۔ ایک ایسی محفل ہے، ایک ایسی مجلس ہے جہاں پر گناہ کے کام ہو رہے ہیں، آدمی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے، اور وہاں پر اس بات کی بھی طاقت نہیں کہ اپنی زبان سے اس کو منع کرے۔ ڈر ہے کہ اس کا سر قلم نہ کر دیا جائے، زبان کھینچ نہ لی جائے۔ چنانچہ ایسے آدمی اپنے دل میں کوفت محسوس کر رہا ہے۔ یہ جو کوفت کا محسوس کرنا ہے، تکلیف کا محسوس کرنا ہے، یہ کہیں نہ کہیں چھلکے گا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ میں ہوگا اس وقت چھلکے گا، اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہوگا، اپنے بچوں کے ساتھ میں ہوگا۔ یہاں پر کوئی تلوار تو نہیں ہے، وہاں پر یہ درد چھلک کر رہے گا، اور آدمی بتا کر رہے گا کہ یہ گناہ کا کام ہو رہا ہے، یہ اللہ کے حکم کو پامال کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، اور اس کے لیے ہمارے یہاں کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ فرمایا اس کا انعام یہ ہوگا جو اس کا انکرہا، جو اس کا انکار کرنے والا ہوگا، اس فتنے کا، اس کے دل کے جس فتنے کا وہ انکار کرے گا۔ ایک فتنے کا انکار کرے گا، ایک نقطہ دل پر رکھ دیا جائے گا نور کا، روشنی کا، یہاں تک کہ دوسرے فتنے کا انکار کرے گا، دوسرا نقطہ رکھ دیا جائے گا، یہاں تک کہ پھر کسی فتنے کا انکار کرے گا، پھر ایک نقطہ رکھ دیا جائے گا، یہاں تک کہ دل اس کا روشن ہو جائے گا، بالکل روشن، مثل صفا، جیسے کہ سنگ مرمر جو سفید ہوتا ہے، بالکل صاف ستھرا۔ اور کچھ دل ایسے ہوں گے، اللہ کے رسول نے کیا پیاری مثال بیان فرمائی، فرمایا جیسے اوندھا رکھا ہوا برتن، اوندھا رکھا ہوا برتن، پانی پڑ رہا ہے، بہا جا رہا ہے، کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، جو اس کے اوپر آ رہا ہے سب گر رہا ہے۔ ایسا آدمی لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، نہ کسی نیکی کو نیکی سمجھ رہا ہے، نہ کسی برائی کو برائی سمجھ رہا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ میں ہے، نماز پڑھ لی، بروں کے ساتھ میں ہے، برائی کے کام کر لیے۔ اس کا ایمان اسے جھنجھوڑ نہیں رہا ہے، اس کا ایمان اسے برائی کے کاموں کو دیکھ کر رونے پر، بلکنے پر مجبور نہیں کر رہا ہے، اس کے ایمان اس کے اندر کوئی حرکت نہیں پیدا کر رہا ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے۔ جیسے کہ اس والی روایت کے اندر بیان کیا گیا تھا جس میں بیان وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اس کے بعد ایمان ایک رائی کے دانے کے برابر بھی رہ نہیں جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ کام جو منکر ہوں، جو برائی کے ہوں، جو گناہوں کے کام، اور ایک مومن اس کو دیکھ رہا ہے، یہ اس کی آزمائش ہے، اور قیامت سے پہلے یہ آزمائش بڑھ جائے گی، کیونکہ فتنوں کی برسات ہوگی، فتنے اتریں گے۔ اور آپ ذرا سا غور کر کے دیکھیں، ابھی آئے گی روایت، آگے چل کر ہم یہاں پر پیش کریں گے آپ کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں مدینے کے اندر ایک ٹیلے کے اوپر، اور آپ کہتے ہیں کہ میں فتنوں کو برستا ہوا خلال بیوتکم، تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ الفاظ دیکھیے آپ، میں تمہارے گھروں کے اندر فتنوں کو اترتے دیکھ رہا ہوں۔ فتنے برس رہے ہیں، کہاں؟ معاشرے میں، سوسائٹی میں، بازار میں، تمہارے گھر کے اندر فتنے ہیں، میں ان فتنوں کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت عمر بن الخطاب کی بھی روایت آگے آئے گی، حضرت حذیفہ کی روایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ وہ فتنے کب آئیں گے حذیفہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ فتنے، کون سے فتنے؟ انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا نہیں، وہ فتنے جو سمندر کی موجوں کی طرح ہوں گے۔ سمندر کی موجیں جو انتہائی ہولناک ہوتی ہیں، مہیب، وہ موجیں جو جہازوں کو بھی ڈبو دیتی ہیں، ان موجوں کے بارے میں، وہ فتنے گھروں کے اندر اتر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں ذرا سا، جب سے ہمارے سامنے یہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ میں موبائل آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، ٹیلی ویژن آ گیا، کئی پلیٹ فارم آ گئے، فیس بک ہو گیا، ٹویٹر ہو گیا، ٹک ٹاک ہو گیا، اور نہ معلوم جو اس طرح کے کتنے پلیٹ فارم ہیں جہاں سے فتنے بالکل ابل رہے ہیں، جیسے چشمہ ابلتا ہے۔
آپ موبائل کھول کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کون آپ کے سامنے، وہ اچھا ہے برا ہے، گمراہ کرنے والا ہے، غلط باتیں بتانے والا ہے، صحیح باتیں بتانے والا، کچھ بھی پتہ نہیں. آدمی بہتا ہوا چلا جا رہا ہے، جیسے سمندر کے اندر کوئی لکڑی کا تختہ بہتا ہوا چلا جاتا ہے، موجیں جدھر اسے لے کر جا رہی ادھر وہ چلتا ہوا چلا جا رہا ہے. فتنے گھروں کے اندر اتر رہے ہیں، اور جو ان فتنوں کو پینے والا ہے اس کا دل کالا ہو جائے گا، سیاہ ہو جائے گا، اور جو ان فتنوں کا انکار کرنے والا ہے اس کا دل ایمان کے نور سے منور ہوگا، روشن ہوگا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثین. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت جو ہم نے پڑھی تھی ابھی، یہ مسلم کی روایت تھی، اور اب جو روایت ہے یہ بخاری اور مسلم دونوں کی ہے، متفق علیہ روایت. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو حدیثیں، دو باتیں بتائیں. رأیت احدہما وانا انتظر الآخر، ایک کو تو میں نے دیکھ لیا اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. یہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. یہ حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بیان فرمائی جب آپ کے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے جو ایمان کی بلندیوں پر فائز تھے، اور اس مدینہ منورہ کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھیں جہاں چاروں طرف خیر کی ہوائیں چل رہی ہیں، جہاں پر گھر گھر نیکی ہو رہی ہے، صلاح اور تقویٰ گھروں میں ہے، بازاروں میں ہے، ہر جگہ پر نیکیاں ہیں. ان موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو منظر کھینچ رہے ہیں اور جو بتا رہے ہیں آنے والے فتنوں کے بارے میں، آپ نے فرمایا، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دو باتیں بتائی تھیں، ایک تو میں نے دیکھ لیا اور دوسری کا میں انتظار کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا تھا حدثنا، آپ نے فرمایا تھا ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال، کہ امانت اتاری گئی اور لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی. امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت کا ایک مطلب ہے امانت داری، سچائی، پاک دامنی، صدق، سچا ہونا انسان کا، امانت ادا کرنا، خیانت نہ کرنا. اور ایک مطلب یہاں پر ہے جو اکثر محدثین نے لیا ہے کہ الامانت المراد به الایمان، امانت کا مطلب ہے الایمان، کما قال اللہ عز وجل انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملهما. یہ آیت ہے بہرحال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملهما فاشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا. ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر، پہاڑ پر، فابین ان يحملنها، تو اس کو اٹھانے سے انہوں نے انکار کر دیا. واشفقنا منها، اور ڈر گئے. وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھا لیا. انه كان ظلوما جہولا، بے شک وہ بہت ہی ظالم ہے اور بہت ہی جاہل ہے. یہاں پر امانت کا مطلب ہے الایمان. چنانچہ نبی یہاں پر فرمایا کہ ایمان یا امانت ہمارے درمیان اتاری گئی فی جذر قلوب الرجال، لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی. پھر ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنت، جب یہ ایمان آیا اور ایمان دلوں کے اندر بیٹھا تو لوگوں نے دو کام کیے. علموا من القرآن، لوگوں نے قرآن پاک کو سیکھا. ثم علموا من السنہ، اور اس کے بعد سنت کو سیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو. اللہ کے رسول جو چیزیں کر کے بتا رہے ہیں، جو بتا رہے ہیں، یہ سنت ہے جو آپ کو حدیثوں میں ملے گی. چنانچہ انہوں نے قرآن کو سیکھا اور حدیثوں کو سیکھا. یہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو اس امانت کے حاملین ہیں. جب امانت اتاری گئی تو وہ اس کو آگے بڑھ کر لینے والے ہو گئے اور دلوں کے اندر وہ امانت اتار دی گئی. تو دو چیزیں ان کے اندر آ گئیں، علموا من القرآن ثم علموا من السنتی، انہوں نے قرآن پاک کو سیکھا اور اس کے بعد انہوں نے حدیثوں کو سیکھا. وحدثنا عن رفعها، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ امانت جو دلوں کے اندر اتری ہے،
گہرائی میں وہ کیسے اٹھ جائے گی، یہ امانت کیسے دلوں کے اندر سے نکل جائے گی، اس کے بارے میں بھی آپ نے بیان فرمایا۔ قال ینام الرجل النومۃ، آدمی ہلکی جھپکی لے گا، فتقبض الامانۃ من قلبہ، اور امانت اس کا ایمان اس کے دل سے نکال دیا جائے گا۔ فیظل اثرها مثل اثر الوقت، اور ایک نقطے کی طرح اس کا نشان باقی رہ جائے گا، پھر وہ غافل ہوگا، پھر وہ غفلت میں جا پڑے گا، ہلکی سی جھپکی لے گا، پھر امانت اس کے دل سے نکال لی جائے گی، اور اس کا اثر ایسے ہوگا، اس کی علامت اتنی بچے گی جیسے آبلہ، جسے ہم چھالا کہتے ہیں، پیروں میں جو پڑ جاتا ہے، کجمرن، جیسے تم آگ کا ایک انگارہ لو اور اس کو اپنے پیر پر لڑکاؤ تو آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ پر وہ جگہ پھول جائے گی، وہ کھال پھول سی جائے گی، فنفط، وہ پھول جائے گی، فتراہ منتبرن، تم اسے دیکھو گے کہ وہ پھولی ہوئی ہے، ولیس فیہ شیء، اس کے اندر ہے کچھ نہیں، ویصبح الناس یتبایعون، پھر جب صبح ہوگی لوگ بیع و شراء کریں گے، خرید و فروخت کریں گے، لیکن ولا یکاد احد یؤدی الامانہ، اور اس میں سے کوئی بھی امانت کو ادا کرنے والا نہ ہوگا۔ فیقال، اور یوں کہا جائے گا کہ فلاں فلاں جگہ میں ایک آدمی ہے جو ایماندار ہے، اور کہا جائے گا کہ فلاں آدمی دنیا کے معاملات میں ما عاقلہ، ما اظرفہ، ما اجلدہ، کتنا عقل مند ہے، کتنا ہوشیار ہے، کتنا مضبوط ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان کا ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان دلوں کے اندر ڈالا گیا، اور اس ایمان نے دلوں کے اندر اپنی جگہ بنا لی گہرائی کے ساتھ۔ کون ہے آپ کے سامنے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے یہ ایمان پیش کیا گیا، اور یہ ایمان ان کے دل کی گہرائی میں اترتا ہوا چلا گیا، اور اس نے ان کی زندگیاں تبدیل کر دی، ان کے صبح و شام تبدیل کر دیے، ان کی محفلیں تبدیل کر دی، ان کے دوست احباب تبدیل کر دیے، ان کے سارے معاملات اس نے تبدیل کر دیے اس ایمان نے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جہاں پر انسان غافل ہوگا۔ اللہ اکبر، اس لفظ پر آپ غور کیجئے، انسان اپنے ایمان کی طرف سے ادنا غافل ہوگا، تھوڑا سا غافل ہوگا، کہ ایمان اس کے سینے سے نکل جائے گا، اور اس کا ایک نقطہ، ایک اثر باقی رہے گا، اور اگر دوبارہ پھر غافل ہوگا تو پھر وہ ایمان نکل جائے گا، پھر کچھ نہیں بچے گا۔ جیسے کہ ایک تھوڑا سا ہوتا ہے بدن میں نکلا ہوا، آبلہ ہوتا ہے، پھولا ہوا، اور اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں، کوئی خون نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ ایک سوئی آپ چبھو دیجئے، ایک لکڑی آپ چبھو دیجئے، اور پھٹ جائے گا، اور سب پانی بہہ جائے گا، کچھ نہیں بچے گا۔ آپ نے فرمایا جب ایمان نازل ہوا تو دو چیزیں آئیں، القرآن ثم علم من السنہ، قرآن پاک کو سیکھا اور انہوں نے سنت کو سیکھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سیکھا۔ آج ہمارے یہاں سے دونوں چیزیں رخصت ہو گئی۔ یہاں تو فرمایا گیا تھا کہ انسان اپنے ایمان کی طرف سے ذرا سا غافل ہوگا، تھوڑا سا غافل ہوگا کہ ایمان نکال لیا جائے۔ آپ نے سوچا رہے چلو اس میں کر لیتے ہیں، کیا ہر جائے، ٹھیک ہے، ذرا سا غافل ہوئے آپ، ایمان کی فکر کرنی چھوڑ دی۔ یہ ایمان ایک ہیرا ہے، موتی ہے، جوہر ہے، اور شیطان مردود لگا ہوا ہے اس کو نوچ لینے پر، اچک لینے پر، اور آپ ذرا سا غافل ہوتے ہیں، آپ کی پلک جھپکتی ہے اور وہ اس میں اپنا ہاتھ مار دیتا ہے اور کھینچ لیتا ہے۔ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کے لیے چوکنا رہیں کہ ہمارا ایمان ضائع تو نہیں ہو رہا ہے، ہمارا ایمان نکلا تو نہیں جا رہا ہے، ہم کو اس کے لیے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اور فرمایا، آپ اس کے آگے دیکھیں گے کہ آدمی کے بارے میں کہا جائے گا کہ فلاں کس قدر عقل مند ہے، فلاں کس قدر ہوشیار ہے، اور فلاں آدمی کس قدر مضبوط ہے۔ یہ آدمی کے بارے میں کہا دنیا کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے وہ اس قدر عقل مند ہے، دنیا کے لحاظ سے اس قدر اپنی ذہانت کا، ہوش مندی کا مظاہرہ کرنے والا ہے، لیکن دین کے معاملے میں اس کی عقل ٹھپ ہو جاتی، ختم۔
اب نہ قرآن پاک کا سیکھنا رہ گیا نہ حدیثوں کا سمجھنا رہ گیا. قرآن پاک سے بھی غفلت, حدیثوں سے بھی غفلت, اور نتیجہ یہ ہے کہ پھر ایمان جا رہا ہے, ایمان رخصت ہو گیا, ختم ہو گیا. یہاں تک کہ آدمی عقل مند ہے, دنیا کے معاملے میں بہت مشہور ہے, یا آپ جس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں, بہت شاندار سمجھ رہے ہیں, معاملہ اس کا یہ ہے کہ وہ قرآن اور سنت سے دور ہے, اور اس کے سینے میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں. ایک حدیث اور سن لیجئے, اس حدیث کو سنے بغیر یہ والی حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بخاری مسلم کی پیش کی ہے, اس کا صحیح سے مفہوم آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک کہ اس کے آگے والی روایت آپ نہ سن لیں. یہ بھی بخاری مسلم کی روایت. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, قال کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر, کہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے. اس میں کتنا ثواب ہے, اس میں کتنا ثواب ہے, یہ کر لیں تو کتنا ثواب ملے گا, یہ عمل کر لیں تو کتنا ثواب ملے گا. لوگ خیر کے بارے میں سوال کرتے تھے. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ, لیکن میں شر کے بارے میں سوال کرتا تھا. یہ برائی کیسے آئے گی, یہ برائی کیسے آئے گی, اور بتائیے کیا برائیاں ہوں گی, اور بتائیے کیا کیا برائیاں آ جائیں گی, کیسے لوگ بچیں گے, کیا ہوگا. میں اس ڈر سے سوال کرتا تھا کہ کوئی شر مجھے لاحق نہ ہو جائے, میں اپنے آپ کو بچا کے رکھوں. قال, حضرت حذیفہ فرماتے ہیں, قلت یا رسول اللہ, میں نے ایک مرتبہ سوال کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. بسم اللہ. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, اے اللہ کے رسول, انا کن فی جاہلیت و شر, اے اللہ کے رسول ہم لوگ پہلے جاہلیت میں تھے, برائیوں میں تھے. فجاءنا اللہ بہذا الخیر, اللہ رب العزت نے ہمارے لیے یہ خیر بھیج دیا, یہ اسلام بھیج دیا, آپ کو اتار دیا, آپ یہ خیر لے کر آ گئے. کیا صحابہ کرام کی جماعت ہے آپ کے سامنے. اب دیکھیں حضرت حذیفہ سوال کر رہے ہیں, اللہ کے رسول یہ جو خیر ہم دیکھ رہے ہیں چاروں طرف, کیا اس خیر کے بعد میں کوئی شر ہوگا؟ ابھی تو صحابہ کرام کی یہ جماعت ہمارے سامنے ہے, سب قرآن اور سنت کے حاملین ہیں, سب قرآن پاک کے اوپر غور کرنے والے, تدبر کرنے والے, ایک ایک آیت کے سمجھنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنے والے, حدیثوں کے لیے مدینہ منورہ سے مصر کا, شام کا سفر کرنے والے. ایسے ایسے صحابہ کرام موجود ہیں جو بڑھاپے کے عالم میں, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ, بڑھاپے کے عالم میں جو سفر کر رہے ہیں, بہت دور کا سفر. ابھی تو خیر ہی خیر ہے چاروں طرف. اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد میں شر ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعم, ہاں ہوگا. قلت, میں نے سوال کیا, کیا اس شر کے بعد میں, فہل بعد ذالک شر من خیر, کیا اس شر کے بعد میں کوئی خیر آئے گا؟ آپ نے فرمایا, نعم وفیہ دخن, ہاں خیر تو آئے گا لیکن گدلے پن کے ساتھ میں آئے گا. گدلا پن کیا ہے؟ جیسے یہ گلاس ہے, اس گلاس میں تھوڑی سی مٹی ڈال دیجیے آپ, تو آپ دیکھیں گے کہ مٹی دھیرے دھیرے بیٹھ جائے گی, یا نیچے بالکل تلچھٹ میں جا کے بیٹھ جائے گی. پانی بالکل صاف ستھرا آپ کے سامنے موجود ہے, مٹی تلچھٹ میں بیٹھی نیچے بالکل, اور اس کے بغیر اگر اسے اسٹائر کیجئے, تھوڑا سا ہلائیے, حرکت دیجئے, جب آپ حرکت دیں گے تو وہ جو صاف شفاف پانی تھا وہ مٹی کے آمیزش لیے ہوئے گدلا ہو جائے گا. اب وہ صاف پانی نہیں رہ گیا, گدلا پن اس کے ساتھ میں آ گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شر, اس شر کے بعد میں خیر آئے گا, لیکن اس خیر کے ساتھ میں دخن, گدلا پن, کدورت شامل ہوگی. قلت, میں نے کہا, اللہ کے رسول یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس خیر کے ساتھ میں گدلا پن ہوگا, وہ اصل کے ساتھ میں وہ مل جائے گا, یہ سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے رسول یہ واضح کر کے بتا دیجیے. قال, کہا سنو, سمجھو اس بات کو, اس خیر کے بعد میں شر آئے گا, شر کے بعد میں اب جو خیر آئے گا وہ خیر کیسا ہوگا؟ قدورت کے ساتھ, گدلا پن, پیور نہیں رہ جائے گا. قال قوم, آپ نے فرمایا ایسے لوگ اٹھیں گے, ایسے لوگ ہوں گے,
یستنون بغیر سنتی، جو میری سنت کے علاوہ طریقے کو اختیار کریں گے، جو طریقہ وہ اختیار کریں گے وہ میری سنت نہیں ہوگی۔ وَيَهْدُونَ، لوگوں کی رہنمائی کریں گے، لوگوں کو ہدایت کی راہیں بتائیں گے، رہنمائی کے لیے آگے بڑھیں گے، بغیر ہدی، بغیر میری ہدایت کے۔ وہ ہدایت کی جو رہنمائی کریں گے وہ میری ہدایت نہیں ہوگی، جو ہدایت میں لے کر آیا ہوں اس ہدایت کے علاوہ سے وہ رہنمائی کریں گے اور میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے کے طریقے کو اختیار کریں۔ یہ روایت بڑی عجیب ہے اور آگے اس کے اور بھی زیادہ وضاحت ہے۔ تعرف منہم وتنکر، ان کی کچھ باتیں تم کو بڑی اچھی لگیں گی اور کچھ باتیں انتہائی خراب ہوں گی۔ قلت، تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فہل بعد ھذا الخیر من شر، کیا اس خیر کے بعد میں پھر کوئی شر ہوگا؟ اتنا ہی کیا کم ہے، کیا پھر شر آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، دعات علی ابواب جہنم، ایسے داعی کھڑے ہوں گے، ایسے مبلغین کھڑے ہوں گے جو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، جو ان کی بات مان لے گا وہ جہنم میں گرنے والا بن جائے گا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں ان کی کچھ وضاحت کر دیجئے، کچھ ان کے بارے میں بتا دیجئے۔ قال ہم من جلدتنا، آپ نے فرمایا وہ ہماری ہی جنس سے ہوں گے، ہماری نسل سے ہوں گے۔ اس کے دو معنی بیان کیے کہ ایک تو ہماری ملت سے ہوں گے، ہمارے ہی لوگوں میں سے ہوں گے، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا، اور ہماری ہی زبان بولنے والے ہوں گے۔ ہماری زبان بولنے کا مطلب ایک تو قرآن اور حدیث ہو سکتا ہے اور ایک عربی زبان ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر نہ کوئی جماعت ہو نہ کوئی امام ہو تب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، تب تم ہر فرقے سے اپنے آپ کو دور رکھنا، وَلَوْ أَن تَعُدَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى تَمُوتَ، یہاں تک کہ تم ایک پیڑ کی جڑ پکڑ کر اپنی زندگی گزار دو موت تک تو ایسا ہی کرنا، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، یہاں تک کہ موت آ جائے تم اسی حال میں ہو۔ اور مسلم، یہ تو روایت بخاری مسلم دونوں کی تھی، یہ الفاظ بخاری کے ہیں، مسلم کی روایت میں اضافہ یہ ہے یکون بعدی ائمہ، میرے بعد ایسے ائمہ ہوں گے لا یہتدون بہدایا، جو میری ہدایت کو لے کر رہنمائی نہیں کریں گے، ولا یستنون بسنتی، اور میری سنت کو لے کر نہیں چلیں گے، وسیقوم فیہم رجال، اور ان کے اندر ایسے لوگ کھڑے ہوں گے جن کے دل شیاطین کے دل کی طرح ہوں گے، اور ہوں گے وہ انسان کے بھیس میں، انسان کے بھیس میں شیاطین کے دل لیے ہوئے ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول میں کیا کروں اگر مجھے وہ زمانہ مل جائے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا اور اس کی بات ماننا، چاہے وہ تمہاری پیٹھ پر کوڑے مارے اور چاہے تمہارا مال لے لے، لیکن تم سمع اور اطاعت کرتے رہنا۔ یہاں پر ہمیں بہت مختصر میں دو باتیں بیان کی دے رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور ایسے جو صحابہ کرام کی جو اولادیں ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جو بہت ہی نیک اور صالح ہیں جیسے صحابہ کرام ہیں، اور بعض وہ ہیں جو بالکل ٹھیک نہیں ہیں جیسے کہ بعض انبیاء کرام ہوئے اور ان کی اولادیں صحیح نہیں ہوئیں، اسی طریقے سے بعض صحابہ ہوئے ان کی اولادیں صحیح نہیں ہوئیں جن کو احداث الاسنان کہا گیا، بالکل نو خیز سے نوجوان۔ مدینے کے اندر جب فتنے برپا ہونا شروع ہوئے ہیں اور خاص طور سے صحابہ کرام کی جماعت کے خلاف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا فتنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے جو یہودی تھے اور انہوں نے اسلام کو مٹانا چاہا، تو پہلے صحابہ کرام کو آپس میں لڑانے کی کوشش کی، جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو صحابہ کو قتل کرنے کی کوشش ہوئے بعضوں کے لیے، اور اس کے بعد پھر اسلام کا چولا پہن کر انہوں نے ایسی باتیں پیش کرنی شروع کی جو اللہ کے رسول نے نہیں فرمائی تھی۔ تب صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، جیسے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مقدمے کے اندر، مقدمے جو مسلم شریف کا مقدمہ ہے اس کو آپ پڑھ لیجئے، امام مسلم نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، ایسے لوگ جو اللہ کے رسول کا نام لے کر حدیثیں پیش کرنے لگے
جھوٹی حدیثیں، من گھڑنت روایتیں، اپنے من سے گڑھی ہوئی باتیں اللہ کے رسول کا نام لے کر پیش کرنے لگے، کہنے لگے کہ ہم سے حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا، ہم سے حضرت انس نے بیان کیا، اور حضرت ابو ہریرہ کو پتہ نہیں، حضرت انس کو پتہ نہیں۔ تب صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب تم سے سندیں طلب کی جائیں گی، تم ہو کون؟ ہم تو تمہیں نہیں جانتے، تم کب ایمان لائے؟ اپنے کسی ساتھی کا نام بتاؤ، کب تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اب بتاؤ۔ اب ان کو چیک کیا جانے لگا۔ پھر صحابہ کرام کے بعد میں تابعین آئے، ان کے زمانے میں بھی یہ فتنے پھیلتے رہے اور انہوں نے بھی سندیں طلب کرنی شروع کی، یہاں تک کہ جھوٹوں کو الگ کر دیا، ان مکاروں کو الگ کر دیا، ان کے نام نوٹ کر دیے، ان کی روایتیں نوٹ کر دیں۔ اور یہ حدیثوں کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے روایت آپ کو لکھی ہوئی ملے گی، روایت کے نیچے لکھا ہوا ملے گا منکر، ابو داؤد لکھتے منکر ہے، یہ ضعیف ہے، محدثین لکھتے ہیں ضعیف ہے، یہ صحیح روایت نہیں ہے، مرسل ہے، یہ وہ لکھتے ہیں اس کے اوپر باقاعدہ۔ اور مزے کی بات یہ ہوئی کہ لوگوں نے انہی ضعیف روایتوں کو عمل میں لانا شروع کر دیا اور اپنی پوری زندگی اس کے اوپر تعمیر کر ڈالی۔ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد ایک ایسا فتنہ ہوا ہے جہاں پر لوگوں نے اپنے مسلک کا پرچار کرنا شروع کیا۔ معتزلہ فرقہ کھڑا ہوا، مرجیہ فرقہ کھڑا ہوا، جہمیہ فرقہ کھڑا ہوا۔ یہ سارے فرقے وہ ہیں جو لوگوں کو قرآن اور حدیث سے دور کرنے والے بنے، لوگوں کو قرآن اور حدیث سے دور کر کے اپنی طرف بلانے والے بنے۔ اب اس کے لیے ایک بہت ہی تفصیل کی ضرورت ہے، جو بہرحال یہ وقت اس کا متقاضی نہیں ہے، لیکن ہم ایک بات ضرور بیان کرتے ہیں۔ معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ تم اپنے امام کی اطاعت کرنا، امام سے مراد امیر ہے، جو آپ کا خلیفۃ المسلمین ہوگا، امیر المومنین ہوگا، اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر کوئی امیر نہ ہو ہمارا اور کوئی جماعت نہ ہو تب ہم کیا کریں؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرقوں سے دور رہنا، جو اپنی اپنی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اور ہم اپنی بات کہہ کر یہ بات رخصت ہوتے ہیں کہ آج ہمارے اس دور کے اندر مسلمانوں کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں کسی نہ کسی شخصیت کے اوپر قائم ہیں، سوائے اہل حدیث کی، جو کسی شخصیت پر قائم نہیں، صرف قرآن اور حدیث پر قائم ہے۔ اگر ہمارا امام کوئی ہے تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے اپنا ناطہ، اپنا رابطہ جوڑ رکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے کہ علامہ ابن کثیر نے کہا بھی ہے کہ اس بارے میں فخر کرنے کا مقام ہے، کہ اہل حدیثوں کے لیے فخر کا مقام ہے کہ ان کا کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی امام نہیں ہے، ہمارے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس بات سے آپ کو پتہ چل گیا کہ قرآن اور حدیث سے دور ہونے والے وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے، اور وہ گمراہی کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، اور ان کی طرف بلانے والے بھی لوگ ہوں گے جو تعریف منہم و تنکر، ان کی بعض باتیں اچھی بھی ہوں گی، بعض باتیں انتہائی خراب ہوں گی۔ لہٰذا اے مسلمانوں، اپنے ایمان کی فکر کرتے ہوئے یوٹیوب کے اوپر ہر مولانا کو مت سنو، ہر آدمی کو مت سنو، جس کی داڑھی لمبی ہو، جبہ و دستار پہنے ہوئے ہو، ہر ایک کی مت سنو، بلکہ جو تمہیں قرآن پاک اور صحیح احادیث پیش کرے اس آدمی کی بات سنو۔ تم کسی شخصیت سے مت جوڑو، بلکہ سیدھے سیدھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑو۔ یہی ایمان کو بچانے کا وقت ہے، اور جو ایمان میں جس قدر مضبوط ہوگا اس کو اسی قدر فتنوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، اور ہر فتنے کا انکار کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو، ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور ہر طرح کے فتنوں سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔